وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 924، آیت نمبر 73 سے 78۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 73۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اپنے پیغمبر کو، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو ہم نے بنا دیا جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس تم دیکھ لو کہ کیا ہوا انجام جنہیں متنبہ کیا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے مان کے نہ دیا۔ سامعین کرام، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ سبق بھی آیت نمبر 72 اور 71 72 اسی سلسلے میں تھا،
اور اس میں دیکھیں میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پیغمبر کی دعوت کی تکذیب کا وبال جو ہے ایک تو ہم پر ہے بذات خود، اور دیکھیں قوم نوح کو آپ آج کل کے حالات کے تناظر میں دیکھیں. یہ ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دراصل ہم قرآن کو اس حساب سے پڑھتے نہیں ہیں جس حساب سے، جس طریقے سے، جس نظر سے ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے. عام طور پہ آپ دیکھیں یہ واقعات جو ہے اس سے ہم ویسی گزر جاتے ہیں کہ یہ تو قوم نوح کا واقعہ ہے، یہ قوم عاد کا تھا، اور یہ قوم سمود کا ہے، اور یہ سارے واقعات مطلب ہم ایک تو قصص الانبیاء کی کتاب بن گئی ہے، بس وہ پیغمبر کے واقعات پہ بس انہوں نے کچھ اسرائیلیات سے لے لیا ہے، کچھ ادھر سے ادھر. عوام قصے کہانیوں کو عام طور پہ پسند کرتے ہیں، تو وہ کتاب بھی پبلش ہو رہی ہے، چل رہی ہے، بک رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے سامنے کا. آج ہم آج کے تناظر میں دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو سلوک قوم نوح نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک آج ہم کر رہے ہیں، ذرہ برابر فرق نہیں ہے. دیکھیں آیت نمبر 73 کا پہلا لفظ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا. آج اس جو نام نہاد مسلمان قوم ہے اس نے جھٹلا دیا ہے اللہ کی کتاب کو اپنے عمل سے، پیغمبر کی تعلیمات کو اپنے عمل سے، ان کے اسوہ حسنہ کو جھٹلا دیا ہے ہم نے اپنے عمل سے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ، یہ امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر رواں دوا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں صرف زبان سے کہ یہ امت جو ہے یہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے؟ چلیں آپ مجھے بتائیں. زبانی طور پر بھی آپ نہیں کہہ سکتے. زبانی طور پر ثابت کرنا تو دور کی بات ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں، میں ثابت کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نفس و شیطان کے راستے پر ہیں. میں ثابت کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اخروی زندگی کے عوض دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. میاں بیوی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ان کے نظر میں اللہ کے حکم اور رسول کی جو طریقہ کار ہے یا جو ہدایات ہیں تعلقات زن و شو کے بارے میں، کیا ان کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ نہیں ہے. ہم سب نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اور بات تو ساری ترجیح کی ہے. جب آپ نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو عملی طور پہ آپ نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا. بہرحال میں آپ کو مطلب میرا بتانا کام ہے، میں نے بتا دیا کہ جو قوم نوح کا سلوک تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ ہمارا بھی آج وہی. لیکن اس میں یہ بات نوٹ کر لیں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے نصیب میں ہلاکت لکھ دی گئی ہے. اس آج کی مسلمان قوم کے یعنی حصے میں ہلاکت لکھ دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی یہ حقیر مفاد کے عوض اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے. اولئک الذین یشترون الضلالۃ علی الہدی، ہم نے ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیات کے عوض دنیا کا حقیر مفاد مت لو، ہم نے لے لیا ہے. آپ دیکھ لیں یہ تو ہر دفتر کی کہانی ہے. ہمارے ہر جو لیڈران ہیں، جو اس ملک کی کریم ہے، جو دانشور ہیں، ان کی ایک ایک کی کہانی ہے. دلالت کو ہم نے قبول کر لیا ہے گمراہی وہ ہدایت کے عوض. یہ سارا قرآن تو دیکھیں ہمارے خلاف بول رہا ہے.
اور زبان حال سے ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہ گواہی جو ہے پیغمبر بھی ہمارے خلاف دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں نے تو، یہ کیسی میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو آپ نے ترک کر دیا۔ دیکھیں میں ایک جذبات میں مائے بغیر یہ بات کروں، اگر قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا بطور کتاب ہدایت، اس کا مطلب آپ نے جنت کو مسترد کر دیا اپنے عمل سے۔ کیوں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، تو ہم نے سیدھے راستے کو تو چھوڑ دیا ہے۔ اس میں تو دیکھیں کوئی خاص گواہیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور گھر سے باہر نکلیں بازار کی کہانی ہے، ہمارے ملک کی کہانی ہے، ہر دفتر کی کہانی ہے، ہمارے اہل اقتدار جو بھی ہیں، تمام ادارے، انتظامیہ اور مقننہ اور صحافت، یہ آپ کہتے ہیں نا 3 ستون ہے، عوامی حاکمیت، آپ عوامی حاکمیت، عوام کی کیا حاکمیت ہوگی، اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ بہرحال سوچیں اس بات پہ، اگر سمجھ میں آتا ہے قبول کر لیں اور اس انجام سے بچیں، ہلاکت کے انجام سے بچ جائیں۔ اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ 73 نمبر آیت میں یہ مضمون ہمارے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے، میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں، ہلاکت ہمارا مقدر ہے اس وقت، جس طریقے سے، جس سوچ سے، جس ارادے سے، جس نیت سے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اب ہلاکت ہمارا مقدر ہے۔ بالکل آہستگی سے میں کہہ رہا ہوں، اور بڑے تول ناپ تول کے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فانظر کیف، عبرت لو، دیکھو کہ جس کو ڈرایا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ ہمیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا نہیں ہے؟ کیا قرآن ہمیں خبردار نہیں کر رہا؟ کیا قرآن ہمیں متنبہ نہیں کر رہا؟ یا عباد فاتقون ذالک الذی یخوف اللہ عبادہ یا عباد فاتقون، کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے کہ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، اے بندو ڈر جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، فاتقون، اپنے آپ کو بچا لو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدی رسلا الی قومہم، اس کے بعد ہم نے بھجوایا ان کے بعد اور رسولوں کو اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، کھلی نشانیاں لے کے وہ آئے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اب انہوں نے جس چیز کو پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کے نہ دیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں گمراہی کا۔ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 74، اور یہ عین ہمارے لیے ہے، ہمارے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت خاص طور پہ قوم نوح کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک کے تمام ادوار کے لیے ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں، دیکھیں آج گمراہی کا دور ہے، آج دور جاہلیت ہے، اور ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یعنی دعوت پر دھیان نہیں دے رہے، نہ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ دعوت اللہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو بتا دوں۔ اب دیکھیں ثم بعثنا من بعدہم رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات، بس ایک بات ہے، بینہ، بالکل واضح دلائل۔ دیکھیں اللہ کی دعوت جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی دعوت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، سورہ یوسف میں ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو طریقہ کار یہ ہے، ادعو الی اللہ،
کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت سے، دلائل سے، انا و من اتبعن، میں اور میرے پیروکار سب کا یہی طریقہ کار ہے۔ بینہ اس میں کہا ہے بینات، واضح دلائل۔ اب واضح دلائل کیا ہیں سامنے کرام؟ پیغمبر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم لوگ سوچو، قرآن بھی دعوت دیتا ہے سوچنے کی، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، یہ سوچتے نہیں ہیں، تدبر نہیں کرتے۔ ہم لوگ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا قرآن میں تدبر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ آج کا معاشرہ، یہ پوری امت 1.50 ارب لوگ جو ہیں، یہ قرآن میں تدبر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ جس شرمناک طریقے سے آپ نے اس قرآن کو رد کیا ہے، انفرادی طور پہ بھی، قومی طور پہ بھی، اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا، بالکل، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ ما انتم بمعجزین، اللہ سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو آپ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے، آپ حد سے گزر گئے ہیں۔ کذالک، آپ کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کذالک نتبع، اسی طرح۔ یہ دیکھیں، یہ جب کذالک آتا ہے نا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی ایک سنت بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح، یعنی یہ میرا قانون ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، قولاً یا عملاً، دو باتیں ہیں۔ دیکھیں یہاں تکذیب کا تذکرہ ہے، بینہ آ گئی، اور اگر آپ نے اس کی تکذیب کر دی تو اب آپ کے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ ایسے نہیں، مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے خود انکار کر دیا ہدایت کو قبول کرنے سے، اللہ کو منزل بنانے سے، تو یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ میں نے نہیں جانا اللہ کے پاس، میں نے تیاری نہیں کرنی، میں نے دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارا زبان حال سے یہ نعرہ ہے کہ ہمیں دنیا کا چاہیے، دنیا کا مفاد، حرام ہو حلال ہو، مفاد دنیا چاہیے۔ بہت خراب حالت ہے آج کل، آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، میٹیریل کی طرف لپک لپک کر اس پہ جانے دے رہے ہیں۔ آج ہم لوگ دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں، اور دنیا ہی کی یاد میں ہم جانے دے رہے ہیں۔ یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں آئے دن، تو کیا یہ لوگ مومن ہیں؟ نو، یہ دنیا والے ہیں، عام طور پہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی کی محبت میں یہ جان دے دیتے ہیں۔ دیکھیں محبتیں، میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ آپ محبت دو چیزوں میں سے ایک کو آپ چنتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز کو چن لیا ہے، ظاہر کو، دنیا، میٹیریل، مادہ۔ اللہ کی محبت تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے لیے کوئی تڑپ ہے، نہ شوق ہے۔ اللہ کی ملاقات کا وعدہ سچا ہے، اور یہ دنیا تو ایک موقع ہے، مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرو، اللہ کے راستے پر چلو، مجھ سے سیدھے راستے کی دعا مانگو، نہ صرف دعا مانگو بلکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بھی تم سے تقوی ہو سکتا ہے تم تقوی اختیار کر لو۔ بہرحال یہ بڑی خطرناک اور متنبہ کرنے والی آیت ہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، جو حد سے گزر جاتے ہیں ہم ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں پر ٹھپا لگ گیا ہے سامنے کرام، کہ یہ میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں، یا جو اس طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، جو دعوت آپ کو دے رہا ہوں، یہ لوگوں کی، آج کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، دعوت اللہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو عملی طور پہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اپنا حال بیان کر رہا ہوں۔ خیر چلیں آگے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر یہ تمام رسول و انبیاء کے بعد پھر میں نے بھجوایا ان کے بعد
موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دیکھے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کی روش اختیار کر لی، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے۔ دیکھیں یہ سلوک ہمارا بھی ہے۔ دیکھیں تمام یعنی دنیا جب سے آباد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں انسانیت کا سلسلہ ہے، اس میں ہمیشہ دو گروہ ہیں۔ غالب گروہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو نہیں چاہتے، جو نفس کے پجاری ہیں، جو فرعون وقت ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص فرعون وقت بن گیا ہے۔ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہم نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گی یہ نہیں کروں گی۔ اپنے حساب سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم نے، مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے دین کو خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ مرضی آئی نماز پڑھی، مرضی آئی نہیں پڑھی۔ ویسے تو دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم نے یہاں جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا 75 نمبر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو اس نے تکبر کی روش اختیار کر لی اور یہ مجرم تھے۔ اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، فرعون کی بجائے اپنی قوم کو دیکھیں۔ آج کے جو مسلمان ہیں یہ ان کا رویہ متکبرانہ ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، بندگی رب نہ یہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، رسول کی دعوت نہ انہوں نے قبول کی ہے نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، رسول کا اسوہ حسنہ ان کے لیے نہ نمونہ ہے نہ اس کو یہ نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کی روش اختیار کر لی، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ مجرم قوم تھے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے بہانہ بنا دیا، ان ھذا لساحر مبین، لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم یعنی یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ اپنے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں تو اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ یعنی اگر ہم ساحر نہیں کہہ رہے لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرنے، ماننے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پیغمبر کی دعوت تو وہ اللہ کی طرف ہے، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لیکن ہم اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں، اور جب نام آئے تو انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں، آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں، درود بھی بھیج دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان کی دعوت قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کہ حق آ گیا، اب تم اس کو جادو کہہ رہے ہو، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ تو فرعونیوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہی بات جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کی، ہم اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں تھوڑا سا اپنی اس میں فرعون نے یہ کہا کہ دیکھو، ہم جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اسی پر اچھے ہیں، تم ہمیں نہ چھیڑو۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، بھئی میرے باپ جس طریقے پر تھا، یہ معاشرہ جیسے لوگ وقت گزار رہے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مجھے بعض وقت لوگ کہتے ہیں، اور تمہاری باتوں کو دیکھو، مجھے ایسا لوگ کہتے ہیں۔ پھر بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں، کہا گیا ہے مجھے
کہ بھئی ہم نے تو جو اس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح ہم زندگی گزارتے رہیں گے، اس میں برائی ہی کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ دل پر مہر لگ جانے والی باتیں ہیں کہ آپ جب حق آ گیا تو پھر بھی آپ اپنے حق آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں تو آپ کو قرآن کی دعوت پیش کر رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، جیسا ماحول ہے اسی طریقے سے ہم رہیں گے۔ آپ اگر زبان سے نہیں کہتے لیکن عملی طور پر اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ پھر فرعون نے کہا کہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، یعنی پھر تو تمہاری بات مانی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ انسان جب اللہ کی بندگی قبول کر لے پھر تو اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی، پھر تو جو حکم دے رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا، اس کی بات ماننی پڑے گی، اس کو بڑا ماننا پڑے گا اپنے سے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہا ہے آپ کو، تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ آپ اپنی جو تکبر ہے، جو آپ کی انانیت ہے، جو آپ کی فرعونیت ہے، عملی طور پہ آج ہم سب ایسے ہیں۔ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ بہرحال تو ہم میں سے ہر شخص، آپ خود دیکھ لیں، لیکن اس وقت آپ تو میرے سامنے نہیں ہیں نا، لیکن میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ آج ہر میں سے ہر شخص کہتا ہے میں دین کو جس طرح جانتا ہوں اس طرح کوئی بھی نہیں جانتا، تم ہمیں مت سناؤ۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات سن لیں گے، درس تھوڑی دیر کے لیے لگا لیں گے اور اپنے کام بھی کریں گے، ہنڈیاں بھی پکائیں گے، چائے بھی پکائیں گے، تمہارا درس لگا رہے گا۔ دل کے کانوں سے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، روایتی طور پہ ہم سن لیں گے۔ یہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ تو سنتے بھی نہیں ہیں، یعنی قرآن کی دعوت سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہمارا ایک اعلان ہے، ما نحن لکما بمؤمنین، یہ ہم اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عملی طور پہ زبان حال سے اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں کلمہ پڑھ لیں گے اور نماز روزہ زکوٰۃ بھی کر لیں گے، لیکن آپ کی جو دعوت ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، نفس کی غلامی کو چھوڑ کے اللہ کی غلامی، اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا إن هذا إلا سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔